السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام سنی صحیح العقیدہ خوش مسلمان دوستوں اور تمام میرے چینل کے قارئین، سامعین، ناظرین حضرات، آپ لوگوں سے میں نے گزارش کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے کوئی شرعی سوالات، اسلامی سوالات اگر ہوں تو آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس سوال کے جواب دینے کی میں کوشش کروں گا۔ میرے پیارے دوستوں، میرے کسی دو بھائی نے دو الگ الگ سوال کیے ہیں۔ ایک جناب میرے دوست نے پوچھا کہ صدر الافاضل فخر الاماثل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے ان کی سیادت پر انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ سید تھے یا نہیں تھے۔ تو میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں، بے شک وہ سید تھے اور ان کی سیادت میں ہم شک نہیں کرتے، بلکہ علماء کے مابین بین العلماء وہ سید ہی مشہور تھے، اور ان کا جو شجرہ نامہ ہے، ان کا جو نسب نامہ ہے، اس میں آپ کے والدین، ان کے والد اور ان کے پردادا، اس میں سید ہی لکھا گیا ہے۔ لہٰذا اس پر کسی بھی طرح کا کوئی شک اور شبہہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آل رسول ہیں، وہ اولاد علی ہیں، وہ سید السادات ہیں، اور ہم تمام لوگ اسی بات کو مانتے ہیں اور اسی پر متفق ہیں۔ ہمارے تمام علماء اہل سنت اسی بات پر متفق ہیں۔ میں نے حضرت صدر اللہ فاضل کے حیات و خدمات پر جو ایک کتاب لکھی گئی ہے مختصر، اس میں میں نے پڑھا ہے، اور الحمدللہ آپ کو اس میں سید ہی لکھا گیا ہے، آپ کو اس میں سادات ہی بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا حضرت صدر اللہ فاضل فخر الاماثل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ وہ سادات ہیں، سید ہیں، آپ حضرات اسے جان لیجیے۔ دوسرے میرے ایک بھائی کا سوال ہے جن کا نام غوث الورا صدیقی ہے۔ انہوں نے ایک سوال پوچھا مجھ سے کہ حضرت آپ نے ایک ویڈیو ڈالا، میں نے ایک ویڈیو بھیجا یوٹیوب پر، اپنے چینل پر ڈالا، اپلوڈ کیا، اس میں میں نے ایک مسئلہ اعلیٰ حضرت حضور فاضل بریلوی نے لکھا کہ بے اذن شرع کسی مسلمان کو گالی دینا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا عالم کے علاوہ جاہل بھی گالی دینے لگے گا؟ تو غوث الورا صدیقی صاحب اور تمام میرے ناظرین، قارئین، سامعین، سننے والے لوگ، میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو یہ بات لکھی ہے، وہ علماء، امام، حفاظ، قراء اور مولوی کے تعلق سے ان کی تحقیر، ان کی بے عزتی کرنا، ان کو ذلیل کرنا، ان کا مذاق بنانا، اس کے بارے میں جب آپ سے سوال کیا گیا حضور اعلیٰ حضرت سے، تو آپ نے اس کا جواب دیا ہے، اور اس کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ عالم، حافظ، قاری، مولوی، ان کو گالی دینا تو الگ بات ہے، کسی مسلمان کو بھی گالی دینا بے اذن شرع وہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ اب یہاں گالی سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ گالی سے مراد یہاں یہ ہے کہ آج کل عام زبان میں، بول چال میں جو گالیاں دی جاتی ہیں، وہ گالی دینا اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ کسی ایمان والے کے لیے، کسی مسلمان کے لیے اور کسی شریف آدمی کے لیے یہ گالی نہیں، بلکہ اگر اسے ایسا جملہ بھی کہا جائے جو اچھے لوگوں کے درمیان عیب دار ہو، تو وہ بھی ان کے لیے گالی سے کم نہیں ہے۔ لہٰذا آپ حضرات، ہمارے غوث الورا بھائی جنہوں نے پوچھا تھا، وہ یہ نہ سوچے کہ یہاں اعلیٰ حضرت نے جو گالی لکھا ہے
بلکہ یہاں گالی سے مراد یہ جو آج کے زمانے میں عام بول چال میں لوگ دیتے ہیں، جاہل اور ان پڑھ گنوار لوگ ایک دوسرے کو ماں بہن کی، وہ گالی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ جیسے ہم شیطان پر لعن و طعن کرتے ہیں کہ شیطان مردود ہے، خبیث ہے اور نالائق ہے، نکما ہے، کمبخت ہے، اس طرح کے الفاظ، تو یہاں پر وہ گالی مراد نہیں ہے جو گالی عام بول چال میں دی جاتی ہے یا آج کے لوگ جس کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا بے اذن شرع، یعنی شریعت جس کی اجازت نہ دے اس کو گالی آپ نہیں دے سکتے، اور جس کو شریعت اجازت دے اس کو آپ گالی، تو یہاں گالی سے مراد لعن و طعن کرنا ہے، یہاں اس کے اوپر لعن و طعن کرنا ہے، اس کا ملامت کرنا ہے، جیسا ہم یزید کا کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے شیطان مردود پر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم نمرود اور فرعون پر کرتے ہیں، حامان اور قارون پر کرتے ہیں، یہ جتنے بھی کفار و مرتدین گزرے ہیں ہم ان کا لعن و طعن کرتے ہیں، تو یہ ایک گالی کی ہی قسم ہے، لیکن جو اعلیٰ حضرت کے فتوے کے تقاضے کے تحت وہ یہی مراد ہے کہ آپ ماں بہن نہ کریں، کیونکہ یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا ہے، اس کا لعن و طعن کریں، اس میں مردود، مطرود، خبیث، شیطان، گدھا، نالائق، نکما، اس طرح کے الفاظ جس سے ہمیں ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے، یعنی ہم اس پر لعن و طعن بھی کریں اور ہمیں بھی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ برا ہے، لہذا آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہاں گالی سے مراد آج کے زبان کی جو عام بول چال ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ جو مراد ہمارے بزرگوں نے کفار و مرتدین کے لیے اختیار کیا ہے وہی زبان ہمارے لیے بہتر ہے، اور ہمارے لیے وہی زبان اچھا ہے کہ ہم ان پر لعن و طعن بھی کریں تو ادب کے دائرے میں رہ کر کریں، اگرچہ سامنے والا خبیث ہے لیکن ہم تو کم سے کم نبی کے غلام ہیں، آقا کے چاہنے والے ہیں، تو اس لیے ایسی زبان استعمال کریں۔ تو یہ یہاں مراد میں نے یہ کہا تھا گالی دینا باذن شرع، کسی مسلمان کو گالی دینا، تو اس مسئلے کا میں نے خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، اب آپ لوگ اس پر عمل کریں، کوشش کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور خود بھی سنیں اور اپنے دوست اور احباب کو آگے بھی شیئر کریں، اور کسی میرے بھائی کا کوئی دینی اسلامی شریعت کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ حضرات کمنٹ کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور مولا ایمان پر موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔